نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق میں مسائل شروع کرنے سے پہلے ایک انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے ان حضرات سے جو ہماری اس آڈیو کو اور مسائل کو سن رہے ہیں کہ ہمارے اس چینل فکر آخرت آفیشل 313 کو سبسکرائب کر دیں، آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے ساتھ یہ دین کا کام اور نیکی پھیلانے میں تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے سبق کا پہلا سوال ہے کہ 5 نمازوں کی نسبت قرآن پاک میں کس کس آیت میں ذکر آیا ہے، یعنی 5 نمازوں کا ثبوت قرآن مقدس کی آیات سے؟ جواب: قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ فی الجلالین طرفی النہار الغداۃ والعشی ای الصبح والظہر والعصر۔ طرفی النہار کے اندر 3 نمازیں ہیں، ایک صبح کی، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی۔ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ أَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ۔ وقال اللہ تعالی فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سورہ روم آیت نمبر 17۔ قال فی الجلالین حین تمسون وفیہ صلاتان المغرب والعشاء، اس میں 2 نمازیں ہیں، ایک مغرب اور ایک عشاء کی۔ وحین تصبحون وفیہ صلاۃ الصبح، اس میں صبح کی نماز ہے۔ وعشیًا وفیہ صلاۃ العصر، اس میں عصر کی نماز ہے۔ وحین تظہرون وفیہ صلاۃ الظہر، اس میں ظہر کی نماز ہے۔ ان آیات سے اور متعدد احادیث مبارکہ سے فرضیت صلاۃ خمسہ واضح ہے، اور دیگر آیات بکثرت فرضیت صلاۃ خمسہ پر نص قاطع ہے، اور رکعات ہر ایک نماز کی معروف و مشہور ہیں، وہ بھی قطعی ہیں، ان کا انکار جو ہے کفر ہے۔ نمازیں کب فرض ہوئیں؟ سوال: کیا نماز شب معراج ہی سے فرض ہوئی ہے؟ جواب: نماز شب معراج ہی میں فرض ہوئی ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ہے۔ آگے سوال ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان نماز کے کیوں کر پابند ہو سکتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 45 اور 46۔ اور بے شک نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جن کو یقین ہے کہ ان کو اللہ کے پاس جانا ہے اور
اس کی طرف لوٹنا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اولاً خوف الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف اور خوف قیامت و احوال قیامت اور پیشیے بارگاہ الہی کا خیال دل میں پیدا کرے اور ان میں فکر کرے، پھر وہ بشارت اور ثواب جو احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے والوں کے لیے وارد ہے دیکھے اور سنے، اور فضائل نماز کو پیش نظر کرے، تو اس طریقے سے امید ہے کہ اس کو نماز کا شوق ہوگا۔ اور جب اس پر غور کرے گا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، یعنی پسندیدہ تر عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس پر دوام اور مواظبت ہو، اور نیز اس قسم کی احادیث میں غور کرے گا۔ آگے سوال ہے کہ جو شخص کبھی کبھی بعض نماز ترک کرتا ہے اور بعض نمازیں ادا کرتا ہے، اس کو ادا شدہ نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواب: ادا شدہ نماز کا ثواب ملے گا اور ترک شدہ نماز کا عذاب ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ صوفیاء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ کا ذکر 5 نماز باجماعت اور دیگر فرائض سے اولیٰ اور افضل ہے۔ اگر ذکر و اذکار میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرائض فوت ہو جائیں تو اس پر قضا نہیں ہے، نہ وہ گناہگار ہوگا۔ اور آیت کریمہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر سے استدلال کرتے ہیں، ان کا قول صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: ان کا یہ قول باطل ہے۔ چنانچہ صحیحین کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قلت، پھر میں نے عرض کی ثم ایون، پھر کون سا عمل ہے یا رسول اللہ؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قلت، پھر میں نے عرض کی ثم ایون، پھر کون سا عمل؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور بے اتفاق امت نماز فرض قطعی ہے، یعنی لازم اور ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ ذکر اللہ کا ذکر مستحبات کے قبیل سے ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ فرض افضل ہے مستحبات سے، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ نماز چونکہ ذکر اللہ کو متضمن ہے اس لیے دوسری عبادتوں سے افضل ہے۔ کمالین میں فرمایا کہ پوری نماز چونکہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے اس لیے نماز تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے۔